اس میں حکمت رسالت کا ذکر ہے۔ رسالت کس لیے، اس کا اصل سبب کیا ہے، کیوں بھیجی گئی، کیوں یہ اللہ نے سلسلہ جاری فرمایا۔ حکمت دین کے دو پہلو آئے ہیں بہت اہم، یہ ذرا فرق کیجئے گا۔ حکمت ایمان، حکمت دین۔ دین ہے وہ نظام، اس نظام کے اعتبار سے سب سے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہے وہ معین کیے گئے۔ سب سے بڑا اکبر الکبائر، کبری الکبائر، سب سے بڑا شرک۔ اس کے بعد قتل ناحق، انسانی جان لے لینا بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی جواز کے۔ وہ جواز میں آپ کو بتا چکا ہوں، چار ہیں صرف۔ یا تو قتل کے بدلے قتل، اگر مقتول کے ورثاء جو ہے نہ دیت لینے پر راضی ہیں، نہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے قاتل کو، تو وہ قتل کیا جائے گا اپنے اس عمل کی وجہ سے کہ جو اس نے کیا کسی کو قتل کر کے۔ یا پھر زانی شادی شدہ ہے تو اسے قتل کیا جائے گا، اور اس کے قتل کی خاص شکل کیا ہے، رجم، پتھر مار مار کر۔ یا پھر مرتد جو ہوگا، اسلامی ریاست میں کوئی مسلمان اپنا دین اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے تو قتل کیا جائے گا۔ نمبر چار، کافر قتل کیا جائے گا بشرطے کہ وہ حربی ہو، جس کے ساتھ جنگ کا سلسلہ ڈکلیئرڈ۔ یہ نہیں ہے کہ جہاں جس کافر کو چاہا مار دیا، یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جس کے ساتھ وار ڈکلیئرڈ ہے، ان میں بھی بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ یہ کہ جو بھی جنگ کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں انہیں قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ قتل کا کوئی شکل جو ہے شریعت اسلامی میں جائز نہیں ہے، اور یہ بھی بہت بڑے گناہوں میں سے ہے، اس لیے کہ اس سے تمدن کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ تیسرا فرمایا ولا یزنون، زنا نہیں کرتے۔ اس سے در حقیقت انسانی معاشرہ جو ہے وہ متعفن ہو جاتا ہے، سنڈاس بن جاتا ہے، اس معاشرے کے اندر سے خیر ختم ہو جاتا ہے اگر یہ زنا عام ہو جائے۔ تو یہ تین ہیں جو سب سے بڑے گناہ ہیں، اور ان کا تعلق در حقیقت جو ایک معاشرہ اسلام پیدا کرنا چاہتا ہے، گویا کہ اس کے حوالے سے یہ بنیادی ہدایات ملی کہ اس معاشرے میں سے ان تین چیزوں کو تو بڑی ہی محنت کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ایریڈیکیٹ کیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد پھر حکمت دین کا ایک اور بہت اہم موتی ہم پڑھ چکے، اور وہ ہے توبہ۔ چاہے یہ گناہ بھی سرزد ہو گئے ہوں انسان سے، اس کے باوجود توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر انسان حقیقتاً نادم ہو جائے کہ میں غلط کام کیا، میں نے اس پر ندامت ہو، اسے حقیقی ندامت ہو، پشیمانی ہو، اور نمبر دو یہ کہ وہ عزم کر لے دوبارہ کبھی یہ کام میں نہیں کروں گا، عزم مصمم۔ اور نمبر تین یہ کہ جو کام تھا اسے بالفعل بھی چھوڑ دے، یہ نہیں کہ تسبیح رٹتا رہے توبہ کی اور کام جاری رکھے، یہ نہیں۔ تو یہ تین شرطیں ہیں حقوق اللہ کے بارے میں، اور حقوق العباد کے بارے میں چوتھی شرط اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کا حق مارا ہے، جس پر زیادتی کی ہے، یا تو اس سے معافی حاصل کی جائے، یا یہ ہے کہ اسے کمپنسیٹ کیا جائے، اس کا مال مار لیا تھا واپس کیا جائے، یا فرض کیجئے وہ فوت ہو گیا ہے اور آپ تعین کے ساتھ جانتے بھی نہیں کہ آپ نے کتنا مال اس کا ہضم کیا تھا، تو اس کی طرف سے صدقہ اور خیرات کیجئے۔ وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دعا کے ساتھ، اے اللہ اسے بدل بنا دے، میں یہ صدقہ خیرات کر رہا ہوں، اس کا ثواب اس کو پہنچا دے۔ تو اس سے گویا کہ کمپنسیشن کی شکل جو ہے ہو سکتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس توبہ کے معاملے میں جو ٹھوکر کھائی ہے عیسائیوں نے، کہ حضرت آدم سے حضرت حوا سے علیہ السلام جو خطا ہوئی، غلطی ہوئی، اور بہت بڑی غلطی تھی، اللہ کا صریح حکم تھا کہ اس درخت کے قریب نہ پھٹکنا، لیکن یہ کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا، شیطان کی وسوسہ اندازی، اس نے جو دھوکہ دیا، جس طریقے سے انہیں پھسلایا، وہ کھا بیٹھے۔ بہت بڑا جرم تھا، کوئی شک نہیں، حرام شے کا ارتکاب کیا، اللہ نے حرام کر دیا تھا، لیکن اس کے لیے بھی فرمایا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، آدم نے خود اللہ ہی سے کچھ کلمات سیکھ لیے توبہ کے لیے، یعنی دل میں پشیمانی تو پیدا ہو گئی تھی اور توبہ کرنا چاہتے تھے، لیکن ابھی انہیں معلوم نہیں تھا کہ کن الفاظ میں اللہ کے جناب میں ہم توبہ کریں۔ وہ الفاظ، کیونکہ اصل مسئلہ جو ہے وہ تو دل کے اندر ندامت کا پیدا ہو جانا ہے، یہ ہے توبہ کی اصل جڑ، اصل بنیاد۔ یہی وجہ ہے اس موضوع پر علامہ اقبال نے اپنی نوجوانی کے دور میں ایک شعر کہا تھا، جس سے سن کر بڑے بڑے جو اساتذہ تھے، شعراء، وہ پھڑک اٹھے تھے کہ یہ عمر اور یہ شعر، تو معلوم ہوتا ہے کہ تم دنیا میں چمکو گے بہت۔ وہ شعر کیا تھا؟ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے،
قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، انفعال کہتے ہیں شرمندگی، شرمندگی کی وجہ سے میرے پیشانی پر چھوٹے چھوٹے پسینے کے قطرے آ گئے۔ ہوتا ہے پشیمانی جب ہوتی ہے انسان کو تو یہ جو پیشانی ہے اس کے اوپر نمی ظاہر ہوتی ہے اور وہ چھوٹے چھوٹے قطرے، تو موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے۔ تو میں پچھلی مرتبہ آپ کو حدیثیں سنا چکا ہوں کہ بندے کی توبہ سے اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا اندازہ ان احادیث سے ہو گیا، ان کو دہرانا میں نہیں چاہتا اس وقت، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب حضرت آدم اور حوا دونوں میں وہ ندامت پیدا ہو گئی تو پھر اس توبہ کے لیے کلمات جو ہیں وہ خود اللہ نے سکھا دیے، اور وہ سورہ اعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار ہم دونوں نے اپنی جانوں پر ظلم ڈھایا ہے، تیرے حکم کی خلاف ورزی کر کے ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا، ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو گھاٹے والوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے، تباہ ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، ان کلمات کے ذریعے سے جو اللہ ہی نے تلقین فرمائے انہوں نے توبہ کی اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو اب کوئی جو ہے ایسا نہیں ہے کہ بچہ جو ہے نسل آدم کا وہ اپنے جد امجد آدم اور حوا اور اپنی اماں حوا جو ہے ان کے گناہ کا بوجھ لے کر دنیا میں آتا ہو، نہیں نہیں، جو بچہ آتا ہے وہ تو کلین سلیٹ لے کر آتا ہے، صاف اس کی تختی ہے، بلکہ قرآن حدیث میں تو آتا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت لے کر آتا ہے، خالص فطرت، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، چاہے نوٹ کر لیجئے چاہے وہ ولد الزنا ہو، چاہے وہ زنا کے نتیجے میں بچہ پیدا ہو رہا ہے، وہ زنا گناہ ہے تو ماں باپ کا ہے، جو بھی جس نے زنا کیا ہے اس کا جرم ہے، اس بچے کا کوئی جرم نہیں، وہ کوئی گناہ گار نہیں ہے، اس کو آپ نفرت سے نہیں دیکھیں گے، وہ جو ہے کوئی اپنے جو بھی زنا کرنے والے تھے ماں باپ ہی کا کہوں گا میں اسے، اور کیا کہوں، اگرچہ وہ شادی کے بندھن میں بندھے ہوئے نہیں تھے، لیکن یہ کہ وہ بچہ بالکل اس گناہ سے پاک ہے۔ اس اعتبار سے یہ تصور ہمارے ہاں جو ہے وہ ذرا کافی مختلف ہے لوگوں کے، لیکن ہر بچہ پیدا ہوتا ہے کلین سلیٹ لے کر، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یعنی وہ فطرت انسانی جسے اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، یہ اللہ کی فطرت ہے۔ اس حوالے سے وہ جو اوریجنل سن ہر بچہ یہ اب یہ ساری جو ہے یہ کرسچین جو بھی فلسفی ہے مذہب کا ان کا معاملہ ہے، چونکہ ہر انسان پیدائشی گناہ گار ہے، اس لیے کہ ابا آدم اور اماں حوا نے جو گناہ کیا تھا وہ اس کے اندر آ رہا ہے، لہذا اب کیا کرے، کیسے اس کو پاک کرے، تو اللہ نے اپنا اکلوتا بیٹا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بھیجا، اور قربانی کا بکرا ان سب کی طرف سے بنا کر اسے سولی پر چڑھوا کر، اور وہ اس کو کفارہ بنا دیا ہے کہ وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے۔ تو یہ ہے بنائے فاسد علی الفاسد۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ تو معاف کر دیا تھا ہم نے، اس کے بعد اس کا کوئی اثر جو ہے نسل انسانی میں نہیں چلتا۔ تو یہ توبہ کا فلسفہ جو ہے بہت اہم ہے، اور بہت ہمارے دین کے جو بنیادی حکمتیں ہیں اس میں سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔